شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے روز، قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے اور نہ کوئی رشتہ۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور بروز قیامت وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آفتاب امت اور شمع دین و ملت ہیں، تاجدار اقلیم محبت، درویش عشق و مستی، کعبہ محبت کے دیوانے، کشتہ عشق رسول، اویس فنا فی الرسول، امام عاشقاں، تاجدار یمن کی آج ہم باتیں کریں گے۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشق کی دنیا میں فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیہ کے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عاشقوں کو بعض اوقات فراق میں بھی وصل کی لذتیں ملتی ہیں اور بعض اوقات وصل میں بھی حسرت دید رہتی ہے۔ ناظرین کرام، آج جس امام عاشقاں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں میرا دوست اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ارشاد فرمایا تابعین میں میرا دوست اویس کرنی ہے۔ سیدنا اویس کرنی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو مستور رکھا، چھپایا، نام و نمود سے کوسوں دور۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا، پروفیسر خورشید رضوی، ڈاکٹر خورشید رضوی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ کس طرح سادگی کی زندگی گزاری کہ وہ جو بہت مشہور ہمارے ایک شاعر جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بید العظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دنیا اگر دہن نہ جنبم ز جائے خیش، من بستام ہنائے قنات بپائے خیش۔ اگر کوئی ہمیں ساری دنیا کی دولت بھی دے دے تو ہمارے پاؤں میں ذرا سی جنبش نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم نے اپنے پاؤں میں قنات کی مہندی لگائی ہوئی ہے۔ وہ قنات کی مہندی جو ہے وہ اگر کسی نے دیکھنی ہو، پڑھنی ہو، تو وہ ذات سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عاشقاں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسا انکسار، ایسی عجز۔ کسی نے سوال کیا کہ خشوع کیا ہے عبادت میں؟ فرمایا اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور دوسرا اس کو تیر مارے اور اس کو تیر کا پتہ نہ چلے کہ کب لگا تھا، تو اس کو خشوع کہتے ہیں۔ کس طرح ان کی عبادت، ان کا زہد تھا، اللہ کریم نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ ناظرین کرام کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک جو تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کو دے کے ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میری امت کے لیے ان کو کہنا کہ دعا کریں، اور قبیلہ ربی اور مدر جو ہیں، بہت بڑے قبیلے جو ہیں، ان کی بھیڑوں کے برابر، اس کے بارے میں نے پڑھا ہوا ہے کہ ان کے پاس 6 لاکھ بھیڑیں تھیں، اور ان کے بالوں کے برابر اگر دعا مانگیں گے وہ اس امت کے لیے، تو سیدنا اویس کرنی کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو جو چھپائے رکھا، تو قیامت میں دعا بھی ہے کہ یا اللہ مجھے چھپائے رکھنا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں 70,000 ملائکہ اویس کرنی کی شکل میں ہوں گے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اصلی اویس کرنی کیا ہے۔ آج بھی دیکھیے ان کے مزارات مختلف ملکوں میں ہیں، ہر ملک والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اویس کرنی یہاں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیات ابدی عطا کی ہوتی ہے، وہ جنت میں ہیں، وہ دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہر آدمی کا پتہ ہے۔ اور آج بھی اویسی سلسلہ کے لوگ جن کو ایک کرم فرمائی ہوتی ہے، تو ویسی سلسلہ کیا ہے کہ براہ راست ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کرامتیں بیان کی تھی۔ اگر یہ اونٹ چرا رہے ہیں تو اس زمانے میں جو بھیڑیے تھے بہت زیادہ ہو گئے تھے، وہ اونٹوں کو کھا جاتے تھے۔ اویس کرنی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیتے، کھلا کھلا عبادت کرتے رہتے، کوئی بھیڑیا اس طرف آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ کشتی ڈوب رہی تھی، سواری پہ لوگ سوار تھے، کشتی طوفان آ گیا، سمندر کا سفر تھا، اور جب لوگ سارے پریشان ہوئے تو ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نکلا اور نکل کر وہ ایک کشتی میں جا کے، یہ حبیب بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بیان کریں اس واقعہ کو، کہتے ہیں وہ نکلے کشتی سے، ہم نے دیکھا ایک بندہ ہے جس نے کمبل اوپر لیا ہوا ہے، کمبل پوش، اور اس نے سمندر کے پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو بہت پریشان ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ کیجئے۔ انہوں نے کہا کیا کریں، حق تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر باہر آ جاؤ کشتی سے۔ کہتے ہیں ہم بھی کشتی سے باہر آ گئے، ہم سمندر میں کھڑے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، کشتی ڈوب گئی۔ جب کشتی ڈوبی تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا جناب یہ تو مال تھا مدینہ منورہ قحط سالی، ہم یہ مال لے کے جا رہے تھے وہاں بیچنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ انہوں نے کہا تم عہد کرو میرے سامنے کہ یہ سب مال مدینہ منورہ پہنچ کے غرباء میں تقسیم کرو گے، مدینہ کے مساکین میں، تو ابھی تمہاری کشتی آ جائے گی۔ کہتے ہیں ہم نے فوری طور پہ عہد کر لیا، دیکھا تو کشتی سامان سمیت سمندر سے نکلی اور وہ جو تھی وہ کنارے لگ گئی، اور وہ سامان ہم نے جا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کرامات اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اتنی عطا کرتے تھے، والیوم لکھے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، جب کبھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوگا، 2 نام ایسے ہیں
جن کو کبھی کوئی بھول نہیں سکتا، سب سے پہلے جو زبان پہ آتے ہیں وہ بلال و اویسی ہمیں زبان پہ آتے ہیں۔ کتنی بڑی ہستیاں تھیں، اور اسی لیے کسی نے کہا تھا یا اللہ کریم میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، اور یہ نعت کا شعر بھی ہے، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کے، اور منزل عشق کا مینار اویسے کرنی، عاشق سید ابرار اویسے کرنی، رحمت حق کے طلبگار اویسے کرنی، ہم گناہ گاروں کے غم خار اویسے کرنی، اور ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری آنکھوں سے دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویسے کرنی، اور بخشش امت مرحوم کی کرتے تھے دعا طالب احمد مختار اویسے کرنی۔ جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ان کے پاس جا کے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں، اس کے مقام، اس کی عظمتیں، اس کی رفتیں، اس کی عبادت، ریاضت، قائم اللیل، صائم الدہر، استغنا، زہد، تقوی، عشق و مستی اور ہوش مند مذہوب کی آج باتیں کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہے، بہت پڑھی لکھی شخصیت ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ محمد شہزاد مجددی، ان کے ساتھ میرے سپر سٹار ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور آخر میں صوفی نعت خان اپنے انداز کی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی عطا کی، حافظ محمد بابر صاحب منقبت بارگاہ امام عاشقاں میں پیش فرمائیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب شہزاد مجددی صاحب۔ جی مجددی صاحب، سیدنا اویسے کرنی، لبوں پہ نام آتا ہے، ایک چاشنی بھی آتی ہے، ایک محبت کی لہر بھی آتی ہے، اور وہ جو خوشبو یمن سے آتی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھی تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنہا بایت اتا یک مرد حق پیدا شود، کرنہا بایت اتا یک مرد حق پیدا شود، با یزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن۔ ثنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی شعر پڑھ دینا، عمرہ در کعبہ و بتخانہ مین آلت حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں، تاز بزم عشق، بزم یک دانائے راز آیت۔ یہ دیکھیے یہ لوگوں کی زندگی کے نچوڑ ہیں، اور امت کے اندر غازی صاحب غیر صحابہ میں ایسی ہستی جس کے لیے محدثین نے فضائل صحابہ کے باب میں ان کا ذکر اور فضائل بیان کیے ہوں، وہ واحد ہستی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی کتابوں کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، حدیث سے جن کو تمسک ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی شرف ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص نے ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام کی مجلس میں نہیں بیٹھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہم نشین صحابہ کرام کے سامنے اس کا ذکر اس اپنائیت اور اس محبت سے اور اس ڈیٹیل تعارف کے ساتھ کیا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ سب کے سب حیران ہیں، اور ہر ایک کو تجسس ہے کہ ہم بھی ذرا اس شخصیت کو دیکھیں، اس ہستی کو دیکھیں، اور ساری نشانیاں بتا دی، جسم کی کیفیات اور وہ جو ایک برس کا داغ وہ تک بتا دیا کہ اس کے آنکھیں، برس کا داغ ہوگا، رنگ، سر، بال، لباس سب بیان کیا، اور اس کے اندر الفاظ ہیں غازی صاحب، وہاں میں آ کے رک گیا کہ وہ شخص ایسا ہوگا مجہول فی الارض معروف فی السماء۔ اس سے بڑی کوئی کیا منقبت بیان کرے کہ زمین میں اس کو کوئی نہیں پہچانتا ہوگا، آسمان والے سارے پہچانتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت کو سلام ہیں، اور عرش والے ان کے بلال اویس کا جو آپ نے ذکر کیا نا، تو سیدنا بلال کی قدموں کی چاپ بھی عرش پہ سنی جاتی تھی، اور اویس کرنی کا تعارف ہر آسمان پہ تھا، تمام فرشتوں کو اور میرا ایمان ہے جو بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ ہوتے ہیں ملائکہ ان کی قسمت پر رشک، کوئی شک ہی نہیں، یہ تو ثابت ہے حدیث سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز و شرف ہے غازی صاحب کہ ہیں تو یہ خاکی لیکن نوری ان کو ڈھونڈتے ہیں خاکی مقام افلاکی، مقام افلاکی اور نوری ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں سب سے بڑی شان، سب سے بڑی منقبت اور سب سے بڑی عظمت جو اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو ملی وہ یہ ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس القرنی۔ صحیح مسلم شریف۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا کوئی شرف ہو نہیں سکتا۔ تابعی کا ٹرم اور اصطلاحی ان کے صدقے وجود میں آئی ہے، واہ 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 واہ۔ اس لیے اس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ خیر التابعین سید التابعین حضرت اویس کرنی ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو تابعی کہا ہے۔ اچھا جی، اپنا نوری صاحب 14 صدیوں میں تمام اولیاء کرام جن کو ہم نے پڑھا ہے، جب اویس کرنی کا نام آتا ہے سب کی گردنیں احترام سے جھک گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ایسا ویسے ہی ہے اور جھکنی چاہیے بھی۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی جب علامات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں تو صحابہ کرام سن کے پھر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمکثا یطلبانہ 10 سنین، 10 سال ڈھونڈتے رہے انہیں، 10 سال تلاش کرتے رہے، اور ہر سال پوچھتے تھے، جب حج پہ لوگ آتے تھے تو ہر سال وہ تلاش کرتے تھے، اور 10 سال کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں یہاں پر امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں جو ان کا ذکر لائے ہیں کہ یہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تک جو پہنچے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی صحیح مسلم کی جس روایت کا امام رضی صاحب نے حوالہ دیا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ایک شرف یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا اگر یہ کوئی اللہ کے بارے میں قسم اٹھا کے بات کر دیں
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو پورا نہ کرے. ان کی منہ سے جو نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا کہ لِكُلٍّ مَن يُرِيدُ الْوُصُولَ إِلَى اللَّهِ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ الْقُرْبَ مِنَ اللَّهِ. فرمایا کہ ہر ولی جو اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے اس کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. فَالْبَعْضُ اتَّخَذَ قِيَامَ اللَّيْلَةِ وَسِيلَةَ الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ. ان کا بعض جو ہیں وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے راتوں کا قیام, راتوں کو عبادت کرنا, اس کو وہ اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں. اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. فَالْبَعْضُ اتَّخَذَ الاستغفار بالاسحار وسیلۃ القرب الی اللہ. کچھ اولیاء اللہ جو ہیں وہ پچھلی رات کو اللہ کے حضور میں استغفار کرنا, معافی مانگنا, اس کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں قرب پانے کا. اور انہوں نے کہا کہ فالبعض اتخذ التفکر وسیلۃ القرب الی اللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا قرب پانے کے لیے غور و فکر کو, تفکر اور تدبر کو اپنا راستہ بناتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر ہمیں کوئی ہستی کمال پہ دکھائی دیتی ہے تو اس ہستی کا نام سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ عبادت الاویس الفکر. فرمایا حضرت اویس کرنی کی تو عبادت ہی غور و فکر کرنا تھا. چنانچہ حضرت سب سے زیادہ ان سے جنہوں نے فیض لیا اور جو ان کی تلاش میں رہتے تھے اور جو ان کے پاس ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے وہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن, انہوں نے بھی بہت تلاش کیا, پہلے وہ یمن گئے, وہاں تلاش کرتے رہے, پھر کوفہ گئے, پھر بصرہ کی طرف آ رہے تھے, بالکل ایسے ہی ملاقات ہوئی. کمال ہے ویسے. مطلب انہوں نے بھی حق ادا کر دیا اور پھر اس حق کا صلہ بھی تو ملا نا, صلہ بھی تو ملا کہ ایسی دعا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کے لیے نہیں کی ہوگی. واقعی یعنی دعا کے لفظ سنیے, آپ کہتے ہیں اللہم عرفہ فی الجنہ, اے اللہ کہ اس حرم بن حیان, یہ کہتا ہے یزعم انہ یحبنی فیکا, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تیری رضا کے لیے مجھ سے پیار کرتا ہے. سو باری تعالیٰ عرفنی وجہہ فی الجنہ, جب میں جنت میں جاؤں نا تو مجھے وہاں اس کی پہچان عطا کرنا, وہاں اس سے میری ملاقات ہونی چاہیے, اس سے میری ملاقات ہونی چاہیے. سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا, اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, زبان سے جو نکلتا گیا وہ پورا ہوتا گیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں آپ کی تلاش کے لیے گیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نہر فرات کے کنارے پہ ملیں گے تمہیں, دریائے فرات اس کے کنارے پہ ملیں گے. اب تو نہر بن گئی ہے, وہ زمانے میں دریا تھا, بلکہ اب تو وہ ابھی دسمبر میں آپ نے بھی دیکھا کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہ آتی تھی تو ڈرائیور بتاتا تھا یہ فرات ہے, یہ فرات ہے, تو ہم حیران ہو کے. وہ اصل فرات کے جو دریا ہے نا اس میں سے انہوں نے چھوٹی سی, جی بالکل ایسی, بالکل ایسی, لیکن وہ دریا ہی ہے فرات, لیکن اس کی بھی وہ مطلب صورتحال نہیں ہے کہ اسے دریا کہا جا سکے. پھر اب ہمارے دریاؤں کا کیا حال ہے, دریائے راوی بیچارہ جو ہے اس کو. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچا تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور غور سے پانی کو تکتے جا رہے ہیں. اچھا, وضو کر رہے ہیں اور غور سے پانی کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ جیسے اس میں بندہ جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے, اس میں دیکھتے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں جا کے حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کیا, اور سلام عرض کرنے کے بعد پھر آپ نے مجھے جو راز کی بات بتائی نا وہ یہ بتائی, انہوں نے کہا کہ مخلوقات خدا میں غور و فکر کرنے سے خالق کا قرب نصیب ہوتا ہے, خالق کا قرب نصیب ہوتا ہے. سو آپ نے اپنی زندگی میں اس غور و فکر کو کہیں بھی ترک نہیں کیا. مثلا لوہار کی بھٹی کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو وہاں کھڑے ہو گئے اور اس بھٹی میں وہ کیسے آگ جلا رہا ہے, کیسے پھونک مار رہا ہے, کیسے وہ آگ کے شرارے اڑ رہے ہیں, اس میں غور و فکر کر رہے ہیں. کبھی کوفہ کے جا کے جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے اس کو غور و فکر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ جہنمی اور دوزخیوں کا کھانا جو ہے وہ کبھی حمیم ہوگا, کبھی غساق ہوگا, کبھی غسلین ہوگا, کبھی اس میں غور و فکر کر رہے ہیں. اچھا, اس واقعہ کو ذرا مکمل کرتے ہیں. ملاقات ہوئی تو ان کو نام لے کے پکارا اور کہتے ہیں ان کا نام لیا, سلام کیا نا تو آپ نے کہا علیکم السلام یا حرم, تو انہوں نے کہا عرفت روحی روحا کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک ایسے ہی ہے, اور یہ اس لیے بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلفت وما تناکر منها اختلفت. آقا نے فرمایا کہ یہ ارواح کی ملاقات تو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ہوتی ہے, وہاں جو روحیں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں, قربت پاتی ہیں, محبت پیدا ہوتی ہے, وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے آ کے ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے قربت پاتی ہیں. اور جو وہاں قریب نہیں, ابو جہل قریب رہ کے بھی دور اور اویس کرنی دور رہ کے بھی قریب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہچان اور معرفت کی بات ہے نا جی. جس کو نصیب ہو جائے وہ دور رہ کے بھی فیض پا جاتا ہے. وہاں پر تو نوازنے کے لیے قرب و بعد کے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے, فاصلے ہے ہی نہیں وہاں, فاصلے ہے ہی کوئی نہیں, فاصلوں کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. اب تو لوگ مان گئے جب یہ ایمو آیا, جب یہ واٹس ایپ آیا, اب تو سارے معاملے ختم ہو گئے پرانے. کیوں جی, پہلے بڑی بحث ہوتی تھی کیسے دیکھ سکتے ہیں جی دور سے, گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں. اب یہ کافر نے جو ایک چھوٹا سا بنا دیا آلہ طوطا ہرے کے ہاتھ میں, اس نے ثابت کر دیا اگر یہ کر سکتا ہے تو ان کی عظمت و شان جن کی خاطر یہ کائنات پیدا کی گئی اور جو ان کے محبوب ہستیاں ہوں گی, رسول اللہ کے غلام, محبوب غلام جو ہیں, ان کے مقام کو ایک مسئلہ غازی صاحب روحانی آپ نے ایسی بات کر دی, ہم نے ایسے ہی حل کیا تھا ایک آدھے منٹ میں. ایک نوجوان تھا تو وہ ایسی کسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا جن کے عقائد اہل سنت کے نہیں تھے اور ان چیزوں کو مانتا بھی نہیں تھا. وہ ایک محفل میں بیٹھا تھا تو اس نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اسے جاگتے ہوئے,
جینز میں تھا وہ، کلین شیو لڑکا تھا. سبحان اللہ سبحان تو بعد میں جب وہ اپنے حواس میں آیا نا تو کہتا ہے جی میں نے تو زیارت کی ہے روضہ پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں نے اسی لمحے اسے کہا، میں کہ یار تو امتی ہو کے لاہور میں بیٹھ کے حضور کا روزہ دیکھ سکتا ہے، تو حضور مدینے میں نبی ہو کے تجھے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلیئر ہو جی گیا. آپ بات مکمل کریں. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت حرب بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مجھے کوئی قرآن مجید فرقان حمید میں سے حصہ سنائیں یا مجھے حدیث پاک یا مجھے کوئی حدیث پاک سنائیں. تو کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد قال ربی، میرا رب کہتا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ احق القول قول ربی، کہ تمام باتوں میں سب سے زیادہ حق بات جو ہے وہ میرے رب کی ہے. وَأَصْدَقُ الْحَدِيث حدیث و ربی، اور سب سے زیادہ سچی بات جو ہے وہ میرے رب کی ہے، وہ میرے رب کی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے انہوں نے سورہ دخان کی آیات پڑھ کے سنائی. وہ کون سی؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. کہ زمین و آسمان کی یہ کائنات جو ہے یہ ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ اس کا کوئی خاص آبجیکٹیو ہے، خاص مقصد ہے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین. یعنی حضرت ویسے کرنی کی زندگی میں خشیت کا عنصر جو ہے وہ بہت غالب ہے، وہ بہت غالب ہے. یہاں پر بھی وہ قیامت کی بات، یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. کہ قیامت والے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، وہاں اللہ رب العالمین فیصلے فرمائیں گے اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والے اور غالب ہیں. یہ آیتیں سنائیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے جو انہوں نے وصیت کی نا وہ بڑی خاص ہے. کہتے ہیں فرمانے لگے کہ دیکھنا حرم، ایک مجھے بات بتاؤ، تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی نہیں، ان کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں اچھا وہ فوت ہو گئے. جو ہمارے سب سے بڑے باپ تھے آدم علیہ السلام ابو البشر، وہ بھی فوت ہو گئے. پھر فرمایا وہ جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے نوح علیہ السلام، وہ بھی فوت ہو گئے. وہ جو اللہ کے خلیل تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی فوت ہو گئے. وہ جو اللہ کے حبیب تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. وہ جو خلیفۃ الرسول تھے سیدنا صدیق اکبر، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اور عمر فاروق بھی جانے والے ہیں. اور جی ہاں وہ بھی جانے والے ہیں. تو حضرت حرم بن حیان کو اتنی لمبی فہرست بیان کر کے فرمایا اما انا وانت من الاموات، رہ گئے میں اور تو ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے. سو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور میری وصیت یہ ہے کہ علیک بذکر الموت لا یفارقن طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی موت تیری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. واہ واہ، موت اوجھل. اچھا علامہ صاحب آج ایک بات بڑی جو ہے وہ بڑی دکھ والی ہے میرے علمی طور پہ. میں نے جتنی کتابیں اویلیبل پاسبل ہو سکتی تھی وہ ساری سینا اویس کرنی میں پڑھی. ہمارا تو ایک اس کا تعلق ہے. بہتر جو کتاب میں نے دیکھی نا جی، مختصر بھی ہے، وہ صاحبزادہ محب اللہ نوری والی ہے، وہ اوتھینٹک، کچھ محنت اس پہ کی. کتابیں میں نے پڑھی، اس میں ایسی بات لکھ دی ہے کہ جی سیدنا اویس کرنی جب ہو کے واپس چلے گئے مدینہ منورہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نعوذ باللہ آپ نے کہا عائشہ گھر میں بڑی ایک خوشبو آ رہی ہے، نور ہے. اور انہوں نے کہا جی اس طرح کا بندہ آیا تھا. آپ نے کہا اچھا وہ تو اویس کرنی تھا اور تم نے اس کی زیارت کی تو تم بخشی گئی. پھر آپ نے صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ نے اس کی زیارت کی، عائشہ تو بخشی گئی اور میں نے تیری زیارت کی اور میں بخشا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بڑے بڑے بعض لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا متفق علیہ حدیث ہے اور 100 کے قریب صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس شخص نے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کی، اس بات کے بارے میں خاص بتائیں، ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اب یہ ہے عدم تحقیق. اور فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بلا تحقیق ہر سنی سنائی بات آگے کر دے. اب یہ جو باتیں ہیں یہ بدیہی طور پہ عقل، شرع، اصول، ضابطہ، عقیدہ سب کے خلاف، سب سے ٹکراتی ہیں. تو ایک تو میں اپنے ناظرین کو آج یہ کہوں گا کہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. آپ ہی بتا رہے ہیں نا، آپ جیسا معتبر شخص کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ 2-4 کتابوں میں دیکھا. اچھا عوام الناس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو اوتھینٹک سمجھ، مستند سمجھ. جب ان سے بات ہو نا وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کتاب میں پڑھا. یہ ایک بہت بڑا وہ تھا، لوگ کہتے تھے کتابوں میں لکھا ہے. جی مجھے کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے؟ میں محمد جاوید بات کر رہا ہوں کوٹ سے. جی جاوید صاحب فرمائیں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں جم سوال سندھ سے بات کر رہا ہوں صاحب. ہاں کوٹ غلام محمد. جی فرمائیں بھائی. بات یہ تھی کہ ہمارے پاس بلاول شاہ نورانی کے جو سیون سے قافلے جاتے ہیں وہاں رستے میں بھی اویس کرنی صاحب کا ایک مزار آتا ہے. ہاں اور ان کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں بھائی ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں علامہ صاحب. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیلم سے اختر رضا رہا ہوں سر. جی جیلم کاٹوں پربت پاسے جب شہزام جدی آتا ہے تو اختر آپ بھی آ جاتے ہیں. میاں صاحب بھی آ جاتے ہیں. جی بتائیں. جی جی میں ابھی آپ نے جو انٹرو میں بتایا ہے کہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دعا کے لیے. ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہے، تو نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے. ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ولیوں سے دعا منگوانا اتنی بڑی ہستیوں کا، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ آپ کا سوال. نیکسٹ جی، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی محمد شکور خان نیازی سر. جی نیازی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کی ٹھیک دعائیں ہیں سر، اللہ آپ کو سلامت. ہائے ہائے نیازی، جب بھی وہاں کا ذکر ہوتا ہے عیسیٰ خیل کا تو یار کیسے لوگ یاد آ جاتے ہیں، کتنے بڑے لوگ تھے وہ. آپ کی محبت ہے مولانا صاحب سے جی، وہ واقعی عظیم لیڈر تھے ہمارے. الحمدللہ. سر میرا سوال ہے کہ حضرت بلال حبشی اور اویس کرنی علیہ السلام جی ان کی جو تعلیمات تھیں اور ان کے جو وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، تو ان میں کون سی چیز مواصلت اور انفرادیت آپ کے ہاں ان دونوں میں پائی جاتی تھی؟ ٹھیک ہے جی، بالکل. نیکسٹ دے دیں جی کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹے بتاؤ. جی میں میاں والی سے زرینہ بات کر رہی ہوں. جی بیٹے بتاؤ زرینہ. جی یہ ان کے بارے میں حضرت اویس کرنی کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کے دندان مبارک کے بارے میں جو ان کا قصہ ہے وہ، اور ان کے جو نفل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، ابھی پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین کرام، بریک کا وقت ہو گیا. مجھے مختصر سا وقفہ جس میں آپ نے بھی درود پاک سننا ہے، میں بھی سننے کی سعادت حاصل کروں گا، اور جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اپنے اسکالر سے ان کے جوابات لیں گے جو سوالات ہمارے ناظرین نے پوچھے. ہمارے